بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان کے انتخابی نظام میں دو بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوورسیز ووٹرز کو، سمندر پار پاکستانیوں کو حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ بیرون ملک بیٹھ کر اب اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ 85 لاکھ کے قریب، 80 سے 85 لاکھ کے قریب یہ جو سمندر پر پاکستانی نائک آف ہولڈر ہیں، جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، وہ ایلیجیبل ووٹرز تھے، لیکن ان کو ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا۔ یعنی یہ 80-85 لاکھ لوگ پاکستان کے الیکشن کے سسٹم سے باہر رہتے تھے، جو کہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اس پر اپوزیشن شور مچا رہی تھی اور کوشش یہ کر رہی تھی کہ یہ قانون ہم نے پاس نہیں ہونے دینا، اس کو ظاہر متنازع بنایا جا رہا تھا۔ تو حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ اب یہ آرڈیننس جو ہے، اس کی عمر جو ہوتی ہے وہ تو 120 دن ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ قانون بن گیا ہے۔ اس قانون کے بعد الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے؟ دوسری بڑی تبدیلی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس پہ جو شور مچایا جا رہا ہے، وہ جو پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں وہ شور کیوں مچا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں۔ تو جو آرڈیننس ہے اس کی ورڈنگ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ The Commission shall, with technical assistance of NADRA or any other authority and agency, shall enable overseas Pakistanis to exercise their right to vote during general elections in their country of residence. اور الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے The Commission shall procure electronic voting machines for casting of votes in general elections. اب یہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے، اس سے متعلق نادرا نے ایک سسٹم تیار کر رکھا ہے۔ یہ پائلٹ پروجیکٹ میں بھی 2018 کے اکتوبر میں استعمال ہو چکا ہے، لیکن اس پر کچھ اعتراضات سامنے آئے کہ یہ سسٹم سیکیور نہیں ہے۔ اس پر اب ایک اسپین کی کمپنی کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جو اس کا آڈٹ کرنے جا رہی ہے، لیکن اب یہ چونکہ قانون بن گیا ہے، اب پرانا سسٹم چلانا ہے یا نیا سسٹم چلانا ہے، لیکن قانون کے تحت اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق مل گیا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ قانونی بائنڈنگ تو ہے، اب انہوں نے اقدامات کرنے ہیں۔ اور جو ای وی ایم بی وی ایم ہے، اب اس میں بائیو میٹرک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی جو ووٹر کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ مینولی ہوا کرے گی، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین ووٹ کاسٹ ڈیجیٹلی بھی ہوگا اور مینولی بھی ہوگا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انتخابات، ابھی 249 کی مثال دیکھ لیں کہ ابھی تک 2 دن سے دوبارہ گنتی جاری ہے اور دوبارہ گنتی کا عمل مکمل نہیں ہو پا رہا۔ ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد تمام امیدواروں کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہی کچھ عام انتخابات میں ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ریجیکٹڈ ووٹس ہوتے ہیں۔ یہ وہ ریجیکٹڈ ووٹس ہوتے ہیں جو ہار جیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ریجیکٹڈ ووٹ سسٹم میں بیٹھے لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ووٹر کی غلطی کی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ لاس تو بہت بڑا ہے۔ ایک تو یہ لاس ختم ہو جائے گا، دوسرا جو رات 2 بجے سب لوگ کہتے ہیں جی نتائج کیوں نہیں آ رہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ نتائج رات 2 بجے تک تمام حلقوں کے آ جائیں۔ NA-249 کی مثال ہی دیکھ لیں، صبح 4 بجے تک نتیجہ آیا، کہا جا رہا تھا جی کہ ٹرن آؤٹ بھی اتنا کم ہے، لیکن 30 امیدوار آ گئے۔ ان کی ڈیٹا انٹری کے لیے 1 منٹ 30 سیکنڈ ہر پولنگ اسٹیشن میں ہر امیدوار کی جو ڈیٹا انٹری ہونی تھی، اس میں 1 منٹ 30 سیکنڈز اویلیبل تھے۔ اس میں جلدی جلدی ڈیٹا انٹری کرنی تھی، اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس میں اب جب ای وی ایم آ جائے گی تو ای وی ایم میں جو پولنگ اسٹیشن لیول پہ ٹھپے کا کلچر ختم ہو جائے گا۔ ای وی ایم کے ذریعے ووٹ مسترد نہیں ہو سکیں گے، ای وی ایم کے ذریعے کاؤنٹنگ جلدی ہو جایا کرے گی۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مشین ہیک ہو جائے گی، یہ کوئی آن لائن مشین کا سسٹم تو ہوگا ہی نہیں، یہ آف لائن سرور سسٹم ہوگا، اور یہ صرف اسی جو پولنگ اسٹیشن کا ڈیٹا صرف اس مشین میں ہوگا۔ اگر کوئی ایک پولنگ اسٹیشن کو کیپچر کر کے کوئی مشین اپنے قبضے میں لے بھی لیتا ہے تو وہ الیکشن کے عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اور وہی مشین جو آپ الیکٹرانکلی اس میں ووٹ کاسٹ کریں گے وہ پرچی اندر سے نکلے گی، وہ بیلٹ باکس میں بھی ڈالیں گے، تو یعنی بالکل اسی طرح بیلٹ باکس میں ووٹ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مشین میں نمبرز اوپر نیچے کر کے کوئی ووٹوں کی تعداد بڑھا یا کم کر لے گا، کیونکہ بیلٹ باکس میں بیلٹ اسی طرح جس طرح کرنسی نوٹ کی طرح سیکیورٹی فیچر کا حامل
بیلٹ پیپر ہوتا ہے وہ بیلٹ باکس میں موجود ہوگا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بیلٹ باکس میں کچھ نمبرز ہوں اور اس مشین میں کچھ نمبرز ہوں۔ اس پہ جو سیاسی جماعتیں شور مچا رہی ہیں وہ اس لیے مچا رہی ہیں کہ جو دہائیوں سے جاری پاکستان کا الیکشن سسٹم ہے یہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا، جو پولنگ اسٹیشن لیول پر جو پرانے سیاسی کھلاڑی جو کچھ کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ شور مچانے کی بڑی وجہ یہی ہے۔ بہرحال یہ قانون آ گیا، اب یہ آرڈیننس آ گیا، اب اس آرڈیننس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آرڈیننس نے تو 120 دن بعد لیپس ہو جانا ہے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی اس کی، لیکن اس دوران جو وقت ضائع ہونا تھا، کیونکہ جو پروکیورمنٹ ہے، اور اس میں اس آرڈیننس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے چونکہ اس کو پروکیور کرنا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو، تو وہ وقت ضائع ہو رہا تھا، کوئی قانونی شیلٹر تھا نہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس بھی ظاہر ہے کوئی عذر نہیں رہے گا، اور الیکشن کمیشن کوئی عذر اس میں کوئی کر بھی نہیں رہا، کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ انکریج کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال کو، لیکن وہ ظاہر چاہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے، اس میں کسی قسم کا کوئی یہ کوئی متنازع کوئی ایسی چیز نہ لے آئیں، لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک قانونی عذر تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کو اس پروکیورمنٹ کا عمل اب شروع کرنا پڑے گا۔ انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عید کے فوری بعد اجلاس بلا کے اب اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے۔ اب یہ 120 ڈیز اور اس کے بعد مزید 120 ڈیز، اس کے بعد چونکہ پروکیورمنٹ کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی جو کہ ہو جانی چاہیے، پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا بل کی صورت میں، اور وہاں سے اسے منظور کر لیا جائے گا قومی اسمبلی سے تو آسانی سے، اور سینٹ میں حکومت کو صرف 3-4 مزید لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور حکومت اس حوالے سے سمجھتی ہے کہ کوئی زیادہ پریشانی کی بات انہیں نظر نہیں آتی، اس لیے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے عمران خان نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہیں ووٹ کا حق دینا ہے۔ اور جو انتخابی اصلاحات کا دوسرا حصہ ہے جس میں کوئی 40 سے زیادہ ترامیم پروپوز کی گئی تھیں، وہ معاملہ الگ کر دیا گیا ہے۔ اس میں سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں گی، اس میں اپوزیشن جماعتیں ساتھ بیٹھیں گی، اور اس میں جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں گی۔ تو جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ چیزیں تو لے کر آنی ہیں، کیونکہ حکومت نے سادہ اکثریت سے ایک قانون لے کر آنا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے جسٹس عاقب نثار صاحب کے دور میں یہ قرار دے چکی ہے، اس کے بعد یہ پھر پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا کہ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اور انٹرنیٹ ووٹنگ میں ایک جو بڑی قانونی پیچیدگی یہ سامنے آ رہی تھی کہ اس میں سیکریسی آف ووٹ، سیکریسی آف بیلٹ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت نہیں اس کو یقینی بنایا جا سکے گا، کیونکہ کون ووٹ کاسٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی سیکریسی پرائیویسی نہیں ہوگی۔ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس میں ایڈریس کر چکی ہے کہ سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہوتی، تو یہ فیصلہ بھی اس میں حکومت کی مدد کرے گا۔ تو اب انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے اب وہ تمام سمندر پار پاکستانی یہ گیم چینجر ہوں گے، کیونکہ تمام حلقوں میں خاص طور پہ جہاں ٹف مقابلہ ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں یہ حلقے ہوتے ہیں، جہاں 5000 6000 2000 4000 اس مارجن سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر یہ سمندر پار پاکستانی گیم چینجر ووٹرز کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور بازی پلٹ سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے حق میں یا کسی بھی پارٹی کے خلاف۔ تو یہ ای وی ایم بی وی ایم ایک ریولوشن ہے۔ آج ایک اور آرڈیننس جاری ہوا، وہ آرڈیننس وہ بھی ایک تاریخی آرڈیننس ہے، اس نوعیت کی قانون سازی پہلے دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت تحفظ والدین آرڈیننس 2021 جاری کیا گیا ہے۔ آرڈیننس کا مقصد بچوں کی جانب سے والدین کو زبردستی گھروں سے نکالنے کے خلاف تحفظ فراہم کرنا ہے۔ آرڈیننس کے تحت والدین کو گھروں سے نکالنا قابل سزا جرم ہوگا۔ والدین کو گھروں سے نکالنے پر 1 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ گھر بچوں کی ملکیت ہونے یا کرائے پر ہونے کی صورت میں بھی والدین کو نہیں نکالا جا سکے گا۔ گھر والدین کی ملکیت ہونے کی صورت میں والدین کو بچوں کو گھر سے نکالنے کا اختیار حاصل ہوگا، لیکن والدین کو نہیں نکالا جا سکے گا۔ والدین کے بچوں کو تحریری نوٹس دینے کی صورت میں گھر خالی کرنا لازمی ہوگا۔ وقت پر گھر خالی نہ کرنے کی صورت میں 30 دن تک
जेल, जुर्माना या दोनों सजाओं का इतलाक होगा। बच्चों की जानिब से घर न छोड़ने की सूरत में जिले डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई का इख्तियार होगा। जिले डिप्टी कमिश्नर वालिदैन की जानिब से शिकायत पर कार्रवाई का मुजाज होगा। तो ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकेगा और ऑर्डिनेंस के तहत वालिदैन या बच्चों को अपील का हक होगा। ये भी जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम हैं, ये उनका आइडिया था और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अक्टूबर नवंबर में ये आइडिया जब दिया तो उन्हें बहुत पसंद आया था। उसके बाद इस पर कुछ शीरी मज़ारी साहिबा के एतराज़ात सामने आए। फिर अचानक चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब से ये पूछा कि उस ऑर्डिनेंस का क्या बना, उस कानून का क्या बना, तो उन्होंने बताया कि शीरी मज़ारी साहिबा ने इस पर बड़े एतराज़ात किए हैं। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उनके एतराज़ात को छोड़ें, आप ये ऑर्डिनेंस जारी करें फौरी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से ऑर्डिनेंस है, उसमें भी जो वजारत पार्लिमानी अमूर ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया था तो उसमें भी कई गलतियां थीं। तो ये भी फ़रोग नसीम साहब ने इसमें अपनी इनपुट देकर इस मामले को अलग करके उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले जो बड़े पैकेज से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने में अहम किरदार अदा किया है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।